السلام علیکم. اچھا جی، لاسٹ ویک کی کلوزنگ 45,675 آئی اور ڈیلیز کے چارٹ پہ یہ لیول بے شک وائلیٹ ہوا، لیکن ویکلی کے چارٹ پہ اس نے واپس کم بیک کیا. مارکیٹ نے کلوزنگ جو ہے 600 کے اوپر ہی دی ہے. پیوٹ میں نے لاسٹ کچھ ویڈیوز پہلے اپنا پیوٹ چینج کیا تھا، 45,200 سے بڑھا کے 45,600 کیا تھا. اب 600 کو ہی کنسیڈر کرنا چاہیے، جبکہ نیچے کا بھی امیجیٹ لیول ہے، لیکن امپورٹنس اب اس کو دینی چاہیے، اس لیول کو اوپر کی طرف. کیونکہ ریزسٹنس امیجیٹ ہے اور اب مارکیٹ کو کسی ایک بڑی ڈائریکشن کی لینی ہے. کوئی ایک بڑی ڈائریکشن مارکیٹ میں آنے کا میرے حساب سے ٹائم قریب آیا ہے. ریپیٹیشن ہے کچھ چیزوں کی، آن اینڈ آف مختلف ڈسکشنز میں ڈیٹیل ہوتی بھی رہتی ہے. میں تھوڑا سا تمہید بننے کے لیے کچھ چیزیں ریپیٹ کر دوں کہ آئی ایم ایف تک مارکیٹ کی انسرٹنٹی سب کو پتہ ہی ہے، اور آفٹر آئی ایم ایف یہ انٹرنیشنل معاملہ، اور اس طرح کے معاملات لوکل ہوں انٹرنیشنل ہوں. دیکھیں، یہ مارکیٹ کا پارٹ ہے. ہمارے یہاں یا ہر دور میں ہی ایک نیا انویسٹر بیس ہوتا ہے جو کہ مارکیٹ میں ان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ بس جو ہے وہ 2 4 6 مہینے کے اندر ہی سب کچھ ہونا ہوتا ہے. ٹائم لگتا ہے. ایسی کنٹریز میں پاکستان جیسی کہ جہاں پر پولیٹیکلی اور فائنینشلی چیزیں پچھلے کافی عرصے سے خراب چل رہی ہیں، اور ان کو سنبھالنے کے چکر میں وہ کبھی ٹھیک ہیں کبھی خراب ہیں، مختلف خبریں رہیں اور مختلف انداز سے مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا ہے. کووڈ کے بعد مارکیٹ نے ایک اچھا خاصا جو ہے وہ ایک بل رن لیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا آلموسٹ وہی سنیریو ابھی تک مارکیٹ میں انٹیکٹ ہے کہ جو پچھلے 1 1.5 سال سے ہے. اور ریزن پہلے تو یہ تھا کہ بھائی آئی ایم ایف والا معاملہ لاسٹ ایئر مارچ سے شروع ہوا اور اس سال فیب میں جا کے وہ پورا ہوا. یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ اس کی وجہ سے مارکیٹ کو پہنچا ہے. انڈیکس کے لیولز کے حساب سے جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ بہت بڑا فرق ہے. مارکیٹ کے جو پی ای ملٹیپلز ہیں بہت بڑا ڈفرینس آ گیا. پچھلے دور میں مارکیٹ جب انہی لیولز پہ تھی تو ملٹیپل 8.5 9 کے بازار کے تھے، ایون 10 کے قریب ملٹیپل تھے جب مارکیٹ 46 47,000 45,000 پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایسی بات ہے کہ اس دفعہ مارکیٹ میں ہم نے دیکھا ہوا کہ اسپیکولیٹو شیئرس کے پوائنٹ زیادہ ہیں، اور جو کمپنیز واقعی پرفارم جنہوں نے کیا ہے، جن میں گروتھ ہے، جن میں پے آؤٹس ہیں، ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی آپ کے کارپوریٹس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ایسی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، اگر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے فائنینشیل پالیسیز کے اوپر تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا ہوا ہے کسی اور طرف، فکس انویسٹمنٹ کی طرف. اسٹاک مارکیٹ کے اندر ان کا اتنا پیسہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انڈیویژولس کی زیادہ ہم ایف آئی پی آئی ڈیٹا میں ان اور آؤٹ دیکھتے ہیں، اور اسکرین پہ بھی وہی چیز نظر آتی ہے کہ سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر اسکرپٹس کے اندر زیادہ ایکٹیویٹی اور زیادہ والیومز رہے پچھلے 1 سال سے. انٹرنیشنل معاملہ میرے حساب سے ڈیفیوز ہوگا. یہ ایک انہونی سی ایک دم ہمارے سامنے بھی آئی، اور ایسی باتیں آنی تھی، کیونکہ اگر آپ کی مارکیٹ کو کوئی اٹریکٹیو سمجھ کے بائی کرنا بھی کچھ چاہے، اور اس کو جب یہ پتہ ہو کہ انٹرنیشنل لیول پہ سیل آف چل رہا ہے، پوری دنیا کی مارکیٹس کے اندر سیل آف ہے، تو وہ کیوں اس وقت بائی کی لمٹس لگائے گا؟ وہ یہی کوشش کرے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو بھی چیز اور سستی ہونی ہے تو اور سستی ہو جائے. کیونکہ ایسی بات ہے، فارنر اگر آپ کے یہاں سیلر ہے تو وہ بلو چپس اسکرپٹس میں ہی ہوگا، وہ پینی اسٹاکس میں تو ہونے سے رہا. اب آپ کا جو کارپوریٹ ہے وہ اگر آفٹر آئی ایم ایف کوئی انٹری چاہے گا بھی، تو ان دنوں میں تو کم سے کم وہ نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کو ریزن نظر آ رہا ہے کہ بیچنے والا مجبور ہے اس وقت. یہ انٹرنیشنل ٹینشن جیسے ایسے ریڈیوس ہوگی تو ہمیں پھر نظر آئے گا میرے حساب سے کہ ہم انفلوز بھی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، کیونکہ ہماری ویلیویشنس بہت چیپ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سوچیں کہ نہیں جی پہلے یہ ریزن تھا اور اب یہ ریزن ہے، تو پہلے یہ برائی تھی اس ریزن کی وجہ سے اور اب اس ریزن کی وجہ سے برائی ہے، تو یہ دیکھیں مارکیٹ کا پارٹ ہے، اس میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس میں نا صرف بیٹھ کے تماشے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ یا تو اس جنگ کو خود رکوانے پہنچ جائیں یا پھر انتظار کریں. انتظار کرنا بنتا ہے ویلیویشنس کے حساب سے. اگر مارکیٹ ان لیولز کو وائلیٹ بھی کرتی ہے نا، تو میرے حساب سے بیچنا تو پھر بھی نہیں بنتا اس مارکیٹ میں. شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے تو روز بیچنے کی اپارچونٹی ہے، روز لینے کی اپارچونٹی ہے، ان کی بات ہی نہیں کر رہا. لیکن سوئنگ والے بھی اور انویسٹرز بھی
میں ان سے ایک بات جو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب جو ویلیویشنز ہیں اتنے ٹائم سے، جہاں اتنا ٹائم گزار کے برداشت کر کے اس مارکیٹ کو بھگتا ہے، تو اگر اس مارکیٹ میں آپ نے کمایا نہیں ہے نا، تو بیسیکلی صرف سوچ کا فرق ہے کہ ایسی پچھلی 1.5 سال کی مارکیٹ میں اگر آپ نے اپنے کیپٹل کو سیف کر لیا ہے نا، تو یہی سب سے پہلی ون ہے۔ ہر آدمی اپنی وننگ صرف گنتا ہے اس بات پہ کہ میں نے کمایا ہے، کتنا کمایا ہے۔ بیسکلی مارکیٹ کی ون یہ ہے اصل کہ آپ جو لائیں ہیں نا اس کو سیف رکھیں، پلینگ فیلڈ میں رہیں، مارکیٹ سے آؤٹ نہ ہو جائیں، تو ضرور آپ کو کمانے کا ایک دفعہ بازار پھر موقع دے گا۔ مارکیٹ نے دیکھیں کووڈ کے بعد موقع دیا ہے، تھوڑے بہت پیسے سب کے بنے تھے، ٹھیک ہے، وہ پیسے ابھی سب کے مائنس ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ کچھ چیزیں ہو گئی۔ آئی ایم ایف والے معاملہ جو انہوں نے گورنمنٹ نے جس طرح ٹیکل کیا، یہ ان کی بیوقوفی ہے، ان گدھوں کی، ہو گیا۔ اب اس کو تو نہیں روتے رہیں گے، اب آگے کی طرف آگے وہ چیز کراس ہوئی ہے۔ کارپوریٹ ارننگز بہت اچھی آ رہی ہیں جیسے پہلے آ رہی تھیں، مارکیٹ میں نئی لیکویڈیٹی اب بھی نہیں آ رہی جیسے پہلے بھی نہیں آئی پچھلے 1.5 سال میں۔ اس کے اور کچھ دوسرے ریزنز بھی ہیں، وہ شاید میں سوشل میڈیا پہ مجھے نہیں بھولنی چاہیے وہ باتیں، لیکن سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر اسکرپٹس میں ضرور کام ملے گا۔ بلو چپس کی ارننگ سیزن جو چل رہا ہے، یہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی مارکیٹ کے پاس، اور ابھی بھی ہے، کہ مارکیٹ یہاں سے ایک ڈرائیو لے لے، کچھ سیف سائٹ پہ جا کے کھڑی ہو جائے۔ ابھی مارکیٹ سیف سائٹ پہ نہیں ہے، مارکیٹ ایچ پہ ہے، 46,100 کے اوپر سٹے کر جائے مارکیٹ 10-15-20 دن، تو سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ہم کمفرٹیبل ہوں گے۔ ابھی پازیٹیو لیکن ڈیفینسو، یہ اسٹانس رکھنا چاہیے۔ ہوگا کچھ بھی نہیں، دیکھیں اگر پیشنس نہیں ہے اور تو اس مارکیٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں سچ بتا رہا ہوں، پھر اس مارکیٹ سے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا پیشنس دکھا کے بیٹھے رہیں گے تو اس مارکیٹ سے بہت بڑی اپرچونٹی کمانے کی اب ملنے جا رہی ہے۔ لیٹ ہو گیا، یہ بات میں اکتوبر نومبر میں بھی کر رہا تھا کہ اپرچونٹی ملنے جا رہی ہے۔ اب جب گورنمنٹ نے ہی آئی ایم ایف کو فنش کیا کہ فیب کے مہینے میں، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ آئی ایم ایف یہ اکتوبر میں کہہ رہے تھے ہم سے کہ نومبر تک بات ہو جائے گی ہماری، یاد ہوگا آپ کو، پھر وہ دسمبر میں ہو گئی، پھر وہ جنوری میں ہو گئی، پھر وہ فیب میں ہو گئی، یہی ہوا نا۔ اب کیونکہ انٹرنیشنل جو مسئلہ ہے میں اس میں کنونسڈ ہوں، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنی آسانی سے جنگ ہو جائے گی، یہ تیسری جنگ عظیم ہو جائے گی، ورلڈ وار 3 کی طرف چلے جائے گا معاملہ۔ تو یہ تو ٹوٹل کولیپس والا معاملہ ہے نا، یہ ڈو اور ڈائی سچویشن والی بات ہے کہ اگر یہ ہونا ہے تو پھر پیٹرول پرائس آپ سوچ لیں کیا ہوگی، اسی حساب سے آپ کے انفلیشن کیا ہوگی، تو وہ تو ٹوٹل بربادی ہے ہماری بھی۔ اور جو بڑی طاقتیں ہیں جو لڑنے والی ہیں، تو ان کے لیے ہم سے زیادہ امپیکٹ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، 2008 میں جب کروڈ آئل $147 ہوا تھا نا، تو یو ایس وہ جو ریسیشن تھا، ورلڈ ریسیشن جو آیا تھا، اس میں یو ایس بینک ڈیفالٹ ہوا تھا، بڑا مشہور، لیمن برادر، ٹھیک ہے، نام یاد ہوگا آپ لوگوں کو، اور 150 سال پرانا بینک تھا وہ، تو نقصان بہت شدید ہوگا پوری دنیا کا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا اس وقت یہ بچکانہ حرکت کرے گی، یہ معاملہ کسی نہ کسی طرح جا کے ڈیفیوز ہوگا اور آئل سیٹل ہوگا۔ آئل میں بیچنے والے کی بہت بڑی جیت تیار ہے، میں ابھی بھی آپٹمسٹک ہوں، بے شک ابھی یہ پازیٹیو چینل کے اندر ہی ٹریڈ ہو رہا ہے، جب تک یہ 90 کے اوپر ہے یہ بلش ہے، ابھی بھی نیو ہائیز بن سکتے ہیں آئل کے، لیکن اگر یہ ٹینشن ریلیز ہوگی انشاءاللہ تو آئل ڈیفینیٹلی یہاں سے ریورس لگے گا، اور اس کا امپیکٹ ہم ضرور دیکھیں گے، اور ہماری مارکیٹ پہ بھی اس کا امپیکٹ ہم دیکھیں گے، یعنی انفلوز ہم ایکسپیکٹ کریں گے انشاءاللہ، لیکن نیئر فیوچر میں نہیں ہے ایسا کچھ۔ تو پازیٹیو رہ کے تھوڑا سا انتظار کریں، پیشنس نہیں ہے تو بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں اس مارکیٹ سے چلے جائیں، لیکن اگر پیشنس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا، بے شک مارکیٹ ابھی نہیں چل رہی، مارکیٹ چلے گی، میرے حساب سے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کی طرف ہی پیسہ زیادہ جائے گا مارکیٹ میں، جب تک آپ کے کارپوریٹس انٹری نہیں لے لیتے، اب اس کے انتظار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کارپوریٹس کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو پچھلے 2 سال میں بلو چپ ہولڈرز کے ساتھ بری ہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں آگے جا کے ابھی بھی جب کہ ٹائم ہے مارکیٹ کے پاس، دیکھتے ہیں مارکیٹ میں ایکٹیویٹی آئے گی، چاہے چھوٹے شیئر سے شروع ہو چاہے بڑے شیئر سے شروع ہو، بازار میں ایکٹیویٹی شروع ہوگی۔ اگر ہم ان لیولز کو ایک دفعہ کنسولیڈیٹ کر جائیں، کنسولیڈیشن فیز میں ہے بیسیکلی مارکیٹ، اور ہائر سائڈ پہ کنسولیڈیٹ ہو رہی ہے، ایک اسٹرانگ سپورٹ کو
سپورٹ آنر دے رہی ہے اور ایک اسٹرانگ ریزسٹنس پہ وہ آنر دے رہی ہے. تو ابھی ان بٹوین ہے، ایک طرف بریک آؤٹ کا انتظار کرنا چاہیے، اور میرے حساب سے بریک آؤٹ پازیٹیو سائڈ پہ ہوگا. انتظار کر لیں، اب ٹائم مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی، اور اگر ٹائم پوچھنا ہے تو اللہ بتائے گا کہ کس ٹائم پہ کیا ہوگا. تو فی الحال ٹائم نہیں، لیکن آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہی مارکیٹ کی ڈائریکشن کلیئر ہوگی انشاءاللہ. اسٹے پازیٹیو. 45,600 پیوٹ ہے، اس کے اوپر پازیٹیو بیٹھے ہیں. تھینک یو.